ہر رسول اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی فضیلت رکھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جو ہے نا اپنے آپ پر فضیلت رکھتے ہیں، اپنے آپ پر فضیلت رکھتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو بھیجا تو اپنے محبوب کے اندر تمام نبیوں کے خوبیاں دے کر کے بھیجا ہے. تمام نبیوں کے خوبیاں دے کر کے بھیجا ہے. جو خوبیاں حضرت آدم علیہ السلام پر ہے وہی ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. جو خصوصیات، جو فضیلت حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت شیش، حضرت یعقوب و عیسیٰ، جتنی بھی انبیاء ہے، ہر نبی کے خوبیاں ہمارے نبی علیہ السلام پر دے کر کے بھیجا ہے. اس لیے ہمارے انبیاء، ہمارے نبی جو ہے نا افضل البشر ہے، افضل الاعلیٰ ہے، تمام نبیوں سے اعلیٰ. اس لیے ہمارے نبی کو کہا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے ٹکڑے سے اپنے محبوب کے نور کو پہلے پیدا فرمایا. اپنے نور کے ٹکڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ حضور سے کر رہے ہیں. سوال کرنے والا کون ہے؟ صحابی رسول ہے، عاشق مصطفیٰ ہے. عقیدہ دیکھیے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نہ اس وقت زمین تھی، نہ اس وقت آسمان، نہ یہ دنیا، نہ عرش کرسی، نہ دوزخ، نہ جنت، نہ لوح و قلم، یہاں تک کہ فرشتہ بھی نہیں تھے. اس وقت جنت بھی نہیں تھے. تو اس وقت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. رسول اللہ فرماتے اے جابر سنو، قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب جس کا جواب اگر خود حضور دے تو پھر بات میں تو کوئی شک نہیں رہتے، اس بات پر کوئی شک نہیں کر سکتے. اگر جس نے شک کیا تو گویا کہ اس نے حضور کے نور کا انکار کیا. کیونکہ سوال کس نے کیا؟ صحابی رسول. جواب کس نے دیا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے کہا جبرائیل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے عمر کی پتہ نہیں. اب بتاؤ، وہ جبرائیل جس کو اپنے عمر کی پتہ نہیں. تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ میں یہ جانتا ہوں چوتھے حجاب پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. کیا کہا جبرائیل نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے 69,000 سال مرتبہ چمکتا دیکھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہنے لگے جبرائیل جو ستارہ تم نے 70,000 سال کے بعد جو چمکتا ہوا ایک مرتبہ دیکھا تھا اور جو 72,000 سال مرتبہ جو تم نے دیکھا وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ستارہ میں ہی تھا. وہ ستارہ میں ہی تھا. اب پتا چلا کہ جب جبرائیل کو اپنی عمر کی پتہ نہیں، لیکن جبرائیل نے چوتھے حجاب پر، چوتھے آسمان پر وہ جو ستارہ دیکھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. اور جبرائیل خود کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے وہ 72,000 سال مرتبہ ان کو میں نے دیکھا. تو اس سے پتا چلا کہ جبرائیل سے پہلے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء کے بعد دنیا میں مبعوث کیا، تمام نبیوں کے بعد دنیا میں بھیجا. کسی نے کہا کہ وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی فرقان. کیونکہ میرے نبی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اول اس لیے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا اپنے محبوب کے نور کو. اور آخر اس لیے، آخر کس نبیوں میں آخر؟ کیونکہ میرے نبی کے بعد پھر کوئی نبی دنیا میں تشریف لے کر کے نہیں آیا. خود میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا. لیکن میرے نبی نے خود فرمایا انا خاتم النبیین.
کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ پھر حضور کے بعد کتنے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کتنے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن ان کے جھوٹے دعوے چل نہ سکا، بلکہ دنیا میں وہ نیست نابود ہو گیا۔ آج دنیا، آج تاریخ ان کے نام بھی نہیں جانتی ہے۔ کتنے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آج ان کا نام بھی نہیں جانتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کس طرح سے پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، آدم علیہ السلام کی مٹی کو خمیر کر رہا تھا، اس وقت بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنا کر کے اس میں روح ڈالی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں میں رکھ دیے، یہاں پہ دونوں انگوٹھوں میں رکھ دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر روح ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جنت کے نظارہ کیے۔ لیکن ایک بات اور کہ جب آدم علیہ السلام کے جسم پر روح ڈالی، جب آدم علیہ السلام نے اپنے آنکھ کو کھولا، پلک اٹھے، نگاہ اوپر جانے لگے، تو آدم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے جنت کے دیوار میں ایک نام دیکھا، ایک نام تو سمجھ میں آیا، دوسری نام سمجھ میں نہیں آئی، یہ نام کس کا ہے؟ پہلا نام تھا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا نام یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب وہ نام آدم علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد خاموش رہ گئے، اور آدم علیہ السلام سوچنے لگے، کہا کہ مولا تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اگر یہ نام محمد رسول اللہ اگر کسی کا جڑا ہوا ہے تو یہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا، یہ عام شخص نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا، اللہ کا چہیتا ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا، جب آدم علیہ السلام جنت میں رہے، لیکن آدم علیہ السلام کو جنت کے ہر میوے، ہر پھل کھانے کی اجازت تھی، سوائے ایک کے، گندم کھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس میں بھی مصلیت تھی۔ تو آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے آگے نہیں چل رہے تھے، بلکہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، کوئی بھی فرشتہ آدم کے آگے نہیں آ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑا پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ فرشتے میرے آگے کیوں نہیں چل رہے ہیں، آخر وجہ کیا، آخر بات کیا ہے، یہ فرشتے میرے اتنی عزت و تکریم کیوں کر رہے ہیں، اتنی عزت و تکریم کیوں کر رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا، مولا تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو کیا ہو گیا ہے جو میرے آگے آگے نہیں چل رہے ہیں بلکہ میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ فرشتے کیا میرے عزت و تکریم کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اے آدم یہ فرشتے تمہاری وجہ سے تمہارے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ تم اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھو، میں نے اس میں جو ہے نا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، یہ فرشتہ تمہاری تعظیم نہیں بلکہ نور محمدی کا تعظیم کر رہے ہیں، نور محمدی کی وجہ سے یہ فرشتے تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو یہ خبر ملی، کہا کہ میرے انگوٹھوں میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، تو اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنے انگوٹھوں کو چوما نام محمد سے اور اپنے آنکھوں سے لگایا۔ تو آج ہم نام محمد پر انگلیاں دونوں انگوٹھوں کو چومتے ہیں، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ وہ نور محمدی سن کر کے آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوما، اس میں بوسہ دیا اور اپنے آنکھوں سے لگا کر کے بتا دیا کہ نور محمدی کا یہ اثر ہے۔ اور پھر یہی نور محمدی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور ابلیس لعین کو حکم دیا، کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، میں نے آدم کو قبلہ بنایا، میں نے آدم کو قبلہ بنایا، سجدہ کرو، کیونکہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اس وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دونوں انگوٹھوں میں موجود تھے، تو فرشتوں نے تو حکم خداوندی پا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن
ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ آخر بات کیا ہے؟ اور ابلیس وہ جو جنت کے سردار بھی رہے، جنت کے سردار رہے، ابلیس وہ جس نے فرشتوں کو درس دیتے تھے، ابلیس وہ جو فرشتہ ابلیس کا جھولا جھلایا کرتے تھے، لیکن جب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا آدم کو، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ابلیس کو آگ سے پیدا کیا تھا، تو ابلیس اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ دیکھو دین ہمارے لیے دین ہے، اگر جس نے دین میں عقل کا گھوڑا دوڑایا پھر وہ دین سے نکل گیا، جس طرح سے ابلیس نکلا۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دین پر عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں۔ یہ عقل کا گھوڑا دوڑانا عام بات نہیں ہے، عقل کے گھوڑے جس نے دین پر دوڑایا تو گویا کہ اس نے دین سے ہی نکل گیا۔ دین ہمارے لیے دین ہے، چاہو تو اس کو ایکسپٹ کر لو یا اس کو تو چھوڑ دو، لیکن عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ تو ابلیس نے اس وقت اپنے عقل کے گھوڑے دوڑایا اور سوچنے لگے آدم مٹی سے بنائے گئے، ہم آگ سے، مٹی سے آگ تو بہتر ہے، مٹی سے آگ افضل ہے۔ کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا صرف ایک سجدہ کرو، ایک ہی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، ایک سجدہ کرو۔ ایک سجدہ سے انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے باہر نکال کر کے پھینکا اور ان کے تمام عبادت و ریاضات، تمام سجدوں کو ان کے منہ پہ مار دیا۔ کہا کہ تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کیا۔ ایک خلاف ورزی کی سزا اتنی ہوئی کہ اس کو جنت سے ہی نکال دیا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابلیس قرار دیا، لعین قرار دیا۔ اور جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا، ان کی عبادت کو ان کے منہ پہ مار دیے گئے، تو ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک التجا کی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ بس میری ایک خواہش ہے۔ کہا کہ بتاؤ کیا خواہش ہے؟ ایک خواہش ہے پوری کر دیے جائیں گے، بتا۔ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے تا قیامت تک زندگی بخشا دیا جائے، تا قیامت تک مجھے زندگی دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں تا قیامت تک کے لیے تمہیں زندگی دے دیا۔ لیکن جب زندگی پا لیا تو پلٹ کر کے سوال کیا، مولا تو نے تو مجھے زندگی دے دیا، لیکن میں زمین پہ رہ کر کے تیرے بندوں کی ایمان کو لوٹتا رہوں گا، تیرے بندوں کو تیرے عبادت سے غافل کرتا رہوں گا، تیرے بندوں کو میں تجھے سجدہ کرنے سے اس کو روکتا رہوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹ کر کے جواب دیا، کہا کہ اے ابلیس لعین، سنو، جو میرا بندہ ہوگا، جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا، جو مجھے جانتا ہوگا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ تیری باتوں پہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ میرے بتائے ہوئے راستے پر وہ ڈٹ کر رہے گا اور تجھ سے مقابلہ کرے گا۔ آج ہمارے نفس پر حملہ کرنے والا، ہمیں نمازوں سے دور کرنے والا، ہمیں جھوٹ بلوانے والا، ہمیں آپس میں لڑانے والا، ہمیں طرح طرح کے گناہوں میں ملبوس کرنے والا کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ اور جس نے ان کاموں کو ترجیح دیا تو گویا کہ اس نے ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا تو اس نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں اتارا گیا۔ وہ تو گندم کھانے سے منع کیا تھا، لیکن ایک بہانہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو زمین پر اتارنا ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر، یہ لمبی کہانی، بہت لمبی تقریر ہے، میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ نے دونوں کو اتارے، زمین پر رہے، لیکن آدم علیہ السلام 350 سال تک زمین پر روتے رہے، توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ 350 سال تک آنسو بہاتے رہے، لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی، بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالی وہی نام ڈالتا ہے، وہی نام ڈالتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی نظر
پہلی مرتبہ جنت کے دیوار پر ایک نام جو دیکھا تھا، ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آدم علیہ السلام کے دل میں وہ بات اور وہی بات ذہن میں آئے. کہا کہ ہم نے جنت میں جب میں اپنے آنکھ کو پہلی مرتبہ کھولا تو دو نام دیکھا تھا، ایک تو لا الہ الا اللہ، تو اس نام سے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ میرے مولا تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، لیکن دوسرا نام محمد رسول اللہ ہے. یہ کوئی عام ہستی کا نام نہیں بلکہ بہت بڑے ہستی کا نام ہے. یہ کوئی عام محبوب کا نام نہیں بلکہ رب کے محبوب کا نام ہے. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور واسطہ دیتا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ جو نام جنت کے دیواروں میں لکھا ہوا ہے، مولا اس نام کا واسطہ، اس نام محمد کا واسطہ، مولا میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو بخش دے. یہ دعا مانگنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. اب آدم کی گناہ معاف ہو گئی. کس نام کی وجہ سے؟ نام محمد کی وجہ سے. آج ہم لوگ دعا میں نام محمد کا وسیلہ جو لگاتے ہیں، یہ وسیلہ ہم کسی کے باپ کے طریقہ نہیں آزما رہے ہیں بلکہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقہ کو آزما رہے ہیں. کسی باپ کے وسیلہ نہیں بلکہ اپنے باپ آدم علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ جب تم دعا مانگو تو نام محمد لے کر کے دعا مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دو، مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمارے دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے توبہ کو معاف کر دے، ہمارے دعاؤں کو قبول کر لے. اور مفسرین اکرام نے اسی نام کے وسیلے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے دعا میں نام محمد کا وسیلہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہاں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کاہلی کی وجہ سے، ہمارے سستی کی وجہ سے ہماری دعا کا اثر ہمیں دکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا، اگر تم زمین پہ رہ کر کے جو دعا مانگتے ہو اسی دعا کا تمہیں صلہ چاہے تو اسی وقت دے دیا جائے گا. اگر دنیا میں نہ دیا جائے تو قیامت کے دن انہی دعاؤں کا وسیلہ، انہی دعاؤں کا فائدہ، انہی دعاؤں کا اجر تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا. تو ہم جو دعا مانگتے ہیں، جو دعا ہمارے قبول تو ہوتی ہماری ہر دعا، لیکن اس دعاؤں کا اثر دکھتا نہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے. ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا اچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے. وہ چاہے تو ہمیں حال عطا کر دے، وہ چاہے تو ہمیں ہو سکے یہ دعاؤں کا صدقہ، یہ دعائیں جو ہم جو مانگتے ہیں، یہ دعا کا اثر ہمیں اگر ابھی نہیں ملتا ہے، ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن دینے کے لیے رکھ دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپس میں ملے، بچے پیدا ہوئے، بچے کی پیدا شروع ہو گئی. اب بچے کی پیدا ہوتے ہوتے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام. شیش علیہ السلام نبی، دیکھو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے نبی کے بہت سارے بچے ہوئے. ہمارے نبی کے بھی بچے ہوئے، لیکن ہمارے نبی کے بچے بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا. اب آدم علیہ السلام کہ آخری اولاد جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت عطا کی، نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا. اب وہ نور محمدی جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھے، جو نور محمدی جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھے، وہ نور محمدی اب منتقل ہو کر کے، ٹرانسفر ہو کر کے حضرت شیش علیہ السلام کی پشت پر آ جاتے ہیں، حضرت شیش علیہ السلام کے پشت میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر وہاں سے پھر ان کی بھی اولادیں ہوئے، پھر ان کی اولاد میں سے پھر نبی پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پشت میں نور محمدی پھر ٹرانسفر ہوا. نوح علیہ السلام کے پشت پر جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت نوح علیہ السلام کے زمانے پر ایک طوفان آیا تھا. طوفان کا واقعہ سنے نا. طوفان جو آیا تھا، اس طوفان میں کون بیٹھے ہوئے تھے اس کشتی پر؟ حضرت نوح علیہ السلام.
دنیا ڈوب گئی تھی، بڑے بڑے پہاڑوں پر طوفان کے پانی آ گئے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیوں نہیں ڈوبی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر غرق کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے پشت پر اس وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا تھا، تو نور محمدی کی برکت سے وہ کشتی صحیح سلامت رہا۔ پھر اس کے بعد وہ نور محمدی ٹرانسفر ہو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پشت پر آ جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پشت پر آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنا ظلم و کتنا ستم ہوئے، آپ کے سگے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، بلکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے پشت پر تھے، تو نور محمدی کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام بچے۔ پھر آپ وہاں سے باہر آئے، پھر آپ کو مصر کے حاکم نے، مصر کے گورنمنٹ نے آپ کو پھر جیل میں ڈال دیے، زلیخا کی محبت، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کیے، اور وہ محبت اتنی ان کی تاب محبت تھی، جیل میں ڈال دیا۔ 12 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اور پھر 12 سال کے بعد باعزت حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر نے ان کو پھر بری کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا، مصر کا بادشاہ بنایا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنا روئے کہ آنکھ کے جو نیچے کا جو حصہ یہ گڈھا ہو چکے تھے، شکل بگڑ چکے تھی، بال بکھر چکے تھے، دیوانے ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد نبیوں کی دعاؤں میں اثر دیکھیے، جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو زلیخا نے کہا کہ میرے لیے دعا کرے کہ میرا پہلے جیسی شکل ہو جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دعا کے صدقے زلیخا کو پہلے جیسے کر دیے۔ دعا کا اثر کیوں؟ کیونکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پشت پر نور محمدی تھی، اور اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اتنا روئے، غم میں اتنا روئے، آنکھ کے بینائی ختم ہو چکے تھے، آنکھ کے بینائی ختم ہو چکے، ہر وقت روتے تھے یوسف کے لیے، ہر وقت روتے تھے۔ جب مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بنے تو آپ کے بھائیوں نے مصر آئے گندم لینے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیے، کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے صغیر بھائی تھے، باقی جو بھائی وہ سوتیلے بھائی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فری میں گندم دیے، وہ گندم لے کر کے گئے، کہا کہ تمہارا کوئی بھائی ہے؟ تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہاں میرا ایک بھائی اور ہے، کہا کہ تم ان کو لے کر کے آنا۔ ان کو جب لے کر کے آئے تو جب ان کے سوتیلے بھائی نے اس بھائی کو جب لینے کے لیے گئے اور پھر گندم لینے کے لیے کہا کہ تم اپنے بھائی کو لے کر کے آؤ گے تو پھر تمہیں گندم دیا جائے گا، پھر تمہیں گندم دیا جائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کے والد کہنے لگے اپنے ان بیٹوں سے، کہا کہ میں نے پہلے تمہیں یوسف دیا، تم نے یوسف کو دوبارہ میرے پاس نہیں لایا، اب میں یوسف کے بھائی کو بھی نہیں دوں گا، کہیں تم اس کو بھی نہ لے کر کے آؤ۔ کہا کہ نہیں، اگر آپ اس کو دیں گے تو بادشاہ مصر بہت خوش ہوں گے اور ہمیں بہت سارا گندم دیں گے اور پیسہ بھی نہیں لیں گے۔ تو اس قول و اقرار کے وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے آپ کے بھائی کو بھی دوبارہ پھر بھیجے، آپ ایک ساتھ آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا اور دل میں ہاتھ رکھا، اگر ظاہر کریں گے بات پھیل جائے گی، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ جو کھانا کھانے کا ایک دعوت دیا کہ کہا کہ مصر سے جتنے بھی لوگ آئیں آج سب رات کی آج سب دعوت ہے، تو سب لوگ کہا کہ اپنے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جو یہ 7 یا 8 بھائی جو سگے تھے یہ تو سب ساتھ بیٹھ گئے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگا بھائی تھے وہ کس کے ساتھ بیٹھے؟ اب وہ کھڑے ہیں، تو بادشاہ مصر نے کہا کہ بھائی تم بھی بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ آپ نے حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، یہ تو میرا سگا بھائی ہے نہیں، یہ تو میرا سوتیلے بھائی ہے۔ دیکھیے بادشاہ مصر نے اپنے بھائی کو کتنے عزت دیا، کہا کہ جب تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے تو آپ پھر تم میرے پاس بیٹھو، میرے پاس بیٹھ کے کھانا۔ اب جو کھانا کھانے لگے، کھانا کھاتے کھاتے اب حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی بھائی ہے؟ کہا کہ میرا بھائی تھا اب نہیں ہے۔ کہا کہ تو پھر مجھے اپنا بھائی بنا لو۔ اور جب اتنا کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے آنکھ میں آنسو آ گئے،
اور دھیرے سے کہا کہ اگر تمہارا بھائی کو دکھا دو پھر تم کیا کرو گے؟ کہا تو پھر بات ہی الگ ہو جائے گی. کہا کہ حضور پھر بتائیں مجھے اپنے بھائی سے ملا ہے. تو کان میں چپکے سے کہا کہ جس کے سامنے بیٹھو یہ تمہارا بھائی ہے. اور اتنا کہا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رونے لگے, آنکھ سے آنسو چھلکنے لگے. کہا کہ زیادہ ابھی آنکھ سے آنسو مت نکالو, رو مت, اگر رو گے ان بھائیوں کو پتہ لگ جائے گا یوسف یہی ہے, یوسف یہی ہے. پھر بعد میں پتہ چلا, پھر ان کو اپنے حجرے میں پتہ لگا. تو یہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچنا, جیل میں 12 سال کاٹنا, پھر بادشاہ مصر بننا, یہ کس کا صدقہ تھا, یہ کس کا وسیلہ تھا؟ بلکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا. پھر اس کے بعد یہ نور محمدی ٹرانسفر ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر نمرود نے آگ میں ڈالا تھا. وہ آگ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے, جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے, اور اس آگ کے پاس خود نمرود ہی نہیں پہنچ رہے تھے, اتنی ان کی تپش, اتنی گرماہٹ تھی. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ ہی سرد ہو گیا. آگ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئے, جنت کے باغیچہ بن گئے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں اس وقت نور محمدی تھے, کہ نور محمدی کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن جاتے ہیں, آگ کے گڑھا جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر وہ نور محمدی جو ہے نا ٹرانسفر ہو کر کے, منتقل ہو کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پشت پر آ جاتا. اب اس کے بعد کسی کے پشت پہ نہیں ہوگا, کوئی نبی کے پشت میں نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر حضرت عبد المطلب, پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کے پشت پر آ جاتا. اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پشت میں نور محمدی تھے تو اس وقت کیا واقعہ گزرا؟ قربانی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا, کہا کہ تم اپنے لخت جگر کو میری راہ میں قربان کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی عزیزہ میں لے گئے اور گردن میں چھری چلانے لگے. لیکن وجہ کس کی, برکت کس کے؟ نور محمدی کی وجہ سے وہ چھری بھی نہ چل سکا, وہ چھری بھی نہ چل سکا. حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بچے. یہ نور محمدی کی برکت دیکھو کہاں سے کہاں منتقل ہوتا ہوا آیا. لیکن جب یہ نور محمدی جس کے پاس رہے ان کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا, کوئی بھی ان کو نقصان نہیں ہوا. اب جو ہے نا یہ نور محمدی حضرت عبد المطلب کے پیشانی پر آتا ہے. پھر اس کے بعد جب حضرت عبد المطلب پیشانی پر اس وقت تھے, حضرت عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے, پھر اس کے بعد یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عبد المطلب کے پیشانی پر تھے, پشت مبارک پر. اور پھر اس کے بعد آپ کے سر پہ اس وقت ایک ہی بیٹا تھے, ایک ہی بیٹا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ میں جو آب زمزم کا کنواں ہے, اس وقت یہودیوں نے آب زمزم کے کنواں کو بند کر دیا تھا, ان پر مٹی ڈال دیا تھا, ان کو بند کر دیا, آب زمزم اس وقت نکلتا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کو بشارت دیا خواب میں, اے عبد المطلب جو آب زمزم کا کنواں ہے اس کو کھودو, اس میں سے آب زمزم جاری کرو, آب زمزم جاری کرو. تو جو آب زمزم جو جاری کرنے کا جو حکم ملا حضرت عبد المطلب کو, اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا, تو وہ بہت محنت کا کام تھا, کیونکہ یہودیوں نے بہت اچھی طرح سے اس کو بند کر دیا تھا کہ آب زمزم نکلے ہی نہ, کسی کو نشان نہ ملے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو وہ نشان دکھایا, اور حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو لیا, بڑے بیٹے, اور لینے کے بعد کہا کہ آب زمزم کے کنواں کو کھودا جائے. تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل کا کام ہے, 2 جنے کا کام تو ہے نہیں. کہا کہ چلتے ہیں, کھودتے ہیں. جب حضرت عبد المطلب نے پہلا فاورہ مارا تو وہ آب زمزم کا کنواں کا نشان مل گیا, اور ملا تو حضرت عبد المطلب آپ کے بڑے بیٹے, وہ دونوں نے مل کر کے اتنا مشقت کا کام, اتنا محنت کا کام چند گھنٹوں میں آب زمزم کو جاری کر دیا, آب زمزم کو جاری کر دیا. تو یہ برکت کس کے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر آپ کے بعد حضرت عبد المطلب کے کئی بیٹے ہوئے, پھر آخر میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. جب حضرت عبداللہ آخر میں پیدا ہوا, آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں, پھر اس کے بعد نور محمدی ٹرانسفر ہو کر کے حضرت
عبداللہ کے پشت پر آتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے شادی کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے حضرت عبداللہ کو کئی خواتین نے، کئی عورتوں نے آپ سے شادی کرنے کی عرضی ڈالے تھے، کئی لوگوں نے آپ کے پاس رشتہ بھیجے، لیکن ایک عورت تھی جو کاہنہ تھی، طلسم میں دیکھنے والے، جادوگر نہیں تھی، وہ اپنے طلسم سے حضرت عبد المطلب کے پیشانے میں نور محمدی کو اس نے دیکھ لیا تھا۔ کہا کہ میں نے تو بندے بہت دیکھے، مرد تو بہت دیکھے، لیکن عبداللہ کی طرح میں نے بندہ نہیں دیکھا، عبداللہ کی طرح میں نے مرد نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی، کس سے؟ حضرت آمنہ سے۔ شادی ہونے کے بعد پھر حضرت عبداللہ نے اس عورت کے پاس جاتے اس کائنہ اور کہا کہ اب مجھ سے شادی کر لو، اب مجھ سے شادی کر لو۔ تو وہ کائنہ عورت کہتی ہے، کہا کہ اب تجھ سے شادی کر کے کیا فائدہ، میں تو حاصل نور محمدی کرنا چاہتی تھی، تاکہ نور محمدی میرے پیٹ میں آئے، میرے حمل میں آئے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ میرے پیٹ سے پیدا ہو۔ لیکن یہ دولت تو کسی اور خاتون نے لے گئی۔ تو یہ نور محمدی کہاں سے کہاں منتقل ہو کر کے یہاں تک۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ پھر یہیں سے بیان شروع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کے صدقے تو فیض سے مولا ہم سب کے تمام اگلا پچھلا گناہوں کو مولا معاف عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔